السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ علیہ العظیم۔ بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، مصیبت ہو کہ راحت ہو نہیں اچھا گلا کرنا۔ محترم سامعین، برادران اسلام، معزز علماء کرام، عزیز طلباء، پردہ نشی ماں و بہنیں، آج آپ کے سامنے کچھ نصیحتیں کی باتیں رکھنی ہے اور ایک خاص واقعہ۔ لقمان حکیم، جن کے بارے میں کوئی ان کو نبی بھی فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں 400 پند و نصائح میں سے 4 نصیحتوں کو اختیار کر لیا، یعنی میں ان پر عمل کیا۔ اگر ہم اور آپ بھی ان 4 باتوں پر، 4 نصیحتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا و آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی کامیاب سے کامیاب ہوگی اور دنیا کی زندگی سکون کی زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ 400 نصائح میں سے جو 4 نصیحتیں ہیں، یہ 4 نصیحتیں اور 400 نصیحتوں کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ ان 4 نصیحتوں میں سے 2 نصیحت ایسی ہے جن کو دل سے بھلا دینا ہے، اور 2 نصیحت ایسی ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ 2 نصیحت ایسی ہے جس کو بھلا دینا ہے، ان میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرے، کسی کی مالی اور جسمانی مدد کرے یا احسان کرے، تو اس کو فوراً دل سے بھلا دے تاکہ انسان عجب و تکبر سے بچ جائے۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کا نقصان کیا ہے، آپ کو گالی دیا یا مارا پیٹا ہے یا جانی مالی نقصان کیا ہے یا کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچایا ہے، تو اس کو فوراً دل سے بھلا دو اور اس کو معاف کر دو، یہ سمجھ کے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان ایک ذریعہ اور بہانہ ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، یہ بہانہ اصل میں خدا دیتا ہے۔ اور 2 ایسی نصیحت جس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ان میں سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ انسان خدائے منان کی نعمتوں کو شمار کرے اور اس کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرے بندہ، میری نعمت کا اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں اس میں اور اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سن لو میرا دردناک اور تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی ایک نعمت کو یاد کر کے اس کو شکر ادا کریں۔ دوسری بات جو ہمیشہ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوچے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، اکیلے قبر میں جانا ہے، قبر میں جا کر منکر نکیر کے سوال کا جواب دینا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر ہمیں پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے موت کو یاد کریں تاکہ انسان گناہوں اور ہزلیات سے اور لغو بات سے بچ جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمیشہ جو دل سے بھلا دینے کے وقت پہلے ایک ہے کہ انسان اگر کسی پر احسان کرے اس کو بھی بھلا دے، کوئی انسان کسی اعتبار سے تکلیف پہنچائے تو اس کو بھی بھلا دے، اور جو 2 ہمیشہ یاد رکھنا ہے
ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کر کے اس کو یاد کرے اور اس کا شکر ادا کرے، اور دوسری بات جو ہمیشہ یاد رکھنا ہے وہ موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، تاکہ انسان گناہوں اور ہزلیات سے بچ جائے، لغو بات سے بچ جائے، آخرت کی فکر کرتے کرتے ایمان کے ساتھ اللہ موت عطا فرمائے۔ وہ ایک واقعہ، لقمان حکیم کا ایک خاص واقعہ جو عبرت آمیز واقعہ ہے، وہ پیش خدمت ہے کہ لقمان حکیم ایک بادشاہ کے باغ میں نوکر تھے۔ جب مالک کے باغ یعنی بادشاہ باغ میں تشریف لائے، لقمان حکیم کو حکم پھر کیا کہ اے لقمان ایک ککڑی لاؤ۔ لقمان حکیم نے لا کر خدمت میں پیش کی۔ بادشاہ نے اس کا ایک ٹکڑا لقمان حکیم کو کھانے کے لیے دیا۔ دینے کے ساتھ ہی لقمان حکیم بہت مزے سے کھانے لگے۔ بادشاہ سوچا کہ واقعی بہت مزیدار ہے، اس لیے وہ بھی ایک ٹکڑا منہ میں دیا تو دیکھا کہ بالکل کڑوی زہر ہے، فوراً تھوک دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے لقمان حکیم سے فرمایا اے لقمان، یہ ککڑی تو بالکل زہر ہے، کڑوی ہے، اور تم کو میں نے دیا تو اس کو بالکل مزے سے کھا رہے ہو، کچھ بولا بھی نہیں۔ لقمان حکیم نے کہا کہ کڑوی واقعی کڑوی ہے، لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ جس بادشاہ جس مالک کے ہاتھ سے میں نے ہزاروں دن مٹھائی کھائی ہے، اس کے ہاتھ سے اگر ایک دن کڑوی چیز آ جائے تو اس کو میں منہ میں کس طرح لاؤں، یہ لانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اس کو بولا نہیں۔ تو بہرحال اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خاص طور پر میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے لیے نصیحت ہے کہ بیوی یہ تصور کرے کہ میرے لیے میرے شوہر طرح طرح کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، طرح طرح کے ناز نخرے برداشت کریں، میری ہر ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ اگر شوہر مجھے کبھی کبھار کچھ کڑوی کسلی بات کہہ دے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور شوہر یہ خیال کرے کہ میری بیوی میری طرح طرح کی خدمتیں کرتی ہے، کپڑے دھو کے دیتی ہے، کھانا پکا کے دیتی ہے، میرے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، میرے گھر بار کی مال و دولت کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ تو ان فائدوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اگر عورت یعنی بیوی کوئی غلطی کر بیٹھے، کوئی تکلیف کی باتیں کہہ دے، تو اس کو برداشت کرنا یہ شوہر کا فریضہ بنتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے خیال کر کے ایک دوسرے کو معاف کر کے زندگی گزاریں تو انشاءاللہ سکون کی زندگی ہوگی۔ اس لیے اس واقعہ سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر، نصیحت کی باتوں پر اور لقمان حکیم کے واقعہ سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ان نصیحت آمیز باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔